جی تھوڑا رک کے پھر پڑاؤ کر لیتے ہیں. آج تھوڑا جتنے ہمارے ابھی تک کے لیکچر ہوئے ہیں اس کے صرف پوائنٹس دوبارہ دہرا لیتے ہیں. اور یہ پوائنٹس اپنی ڈائری پہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں نے مختلف کتابوں سے یہ پوائنٹس لیے اور پھر ان کو اپنی کاپیوں میں کتابوں میں مختلف جگہ پہ نوٹ بھی کیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے, بہت کتابیں پڑھتی ہوں. مختلف کتابوں ہی سے میں نے سیکھا اور جو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں. تو آج آپ خوش رہنے کے قاعدے دیکھتے ہیں. نمبر 1 قاعدہ. پہلی بات یہ دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ صرف آج پر نظر نہ رکھیں گے تو ذہن بڑھ جائے گا. ذہن کو بٹنے نہ دیں. معاملات جو ان سے وہ ڈواں ڈول ہو جائیں گے, اندیشے اور تفکرات بڑھ جائیں گے. اس بات کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں, صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو, شام کر لو تو صبح کے انتظار میں مت رہو. کس کا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی اس وقت کا نما اپسٹ ہے, مسکرائیں, دہرائیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. دل سے آنکھیں بند کر کے 2-3 دفعہ دہرائیں, آپ رب کو اپنے پاس پائیں گے. دوسرا قاعدہ, ماضی کو پورے طور پہ بھول جائیں, تھوڑا تھوڑا نہ بھولیں. ساری کھڑکیاں بند کر دیں ماضی کی. جو گزر گیا اس پر غور و فکر بالکل بے وقوفی اور نہ سمجھی اور جنون ہے. نہ آپ وقت لوٹا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا واپس, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ, مستقبل پر توجہ نہ کریں. وہ عالم غیب کی بات ہے, جب تک وہ آنا جائے اس کے بارے میں پیش کی فکر مند نہ ہو. دعائیں کریں, دعا کر سکتے ہیں, بس آپ اتنی فکر نہ پالیں, لمحے خواہ میں بھروسہ نہیں. نمبر 4 قاعدہ, تنقید سے اکھڑ نہ جایا کریں, ثابت قدم رہیے. یہ جان لیجئے کہ تنقید سے آپ کی قیمت بڑھے گی. اور پھر تنقید کس پہ ہوتی ہے؟ اس کے اندر کچھ ہوتا ہے. اسے پوزیٹیو لے بھی سکتے ہیں اور پوزیٹیو تنقید کو برداشت بھی کریے, کیونکہ وہ آپ کے لیے مزید فائدہ مند ہوگی. اللہ پہ ایمان اور عمل صالحہ میں بہترین اور خوشگوار زندگی ہے. یہ 5واں پوائنٹ ہے آپ کا. چھٹا, جو اطمینان اور سکون اور راحت چاہتا ہو اسے اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے. یہ دہرانا اپنے دکھ, اپنے دکھڑے, اپنے رشتہ داروں کی اذیتیں, اپنے سسرال کی, اپنے شوہر کی, اس کے رویے, بہت کچھ ہے. میں جانتی ہوں اور صحیح بھی ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ غلط ہے, اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اور ہوتا ہے. کیا کریں, کچھ بھی نہیں بدلے گا. بدلیں گے تو آپ بدلیں گے, آپ کو بدلنا ہے. اور وہ آپ کے لیے بہترین سہارا, بہترین جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. کال کرنا, جیسے اللہ کو کال کرتے رہتے ہیں آپ, اس کے ان کے اللہ کے نوٹس میں رہتے ہیں آپ. پھر 7واں پوائنٹ ہے, بندے پر یہ یقین کرنا لازم ہے کہ ہر چیز قضاء اور قدر سے ہوتی ہے. ایک پتہ بھی نہیں ہلتا میرے رب کی مرضی کے بغیر. تو پھر اس پہ توجہ دیں, اس پہ دھیان رکھیں. جو کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, جو دعا سے اپنی قضاء اور قدر کو بدل دیتا ہے, جو صلہ رحمی سے, جو صدقے سے اپنا لکھا ہوا مٹا دیتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ جڑے نا. پھر 8واں پوائنٹ, کسی کی طرف سے شکریہ کا انتظار نہ کریں, نیکی کر دریا میں ڈال. اس چیز کے بھی بڑے ہمیں غصے ہیں, میں نے اتنا کیا, میں اتنا کرتی رہی اور مجھے کیا صلے میں ملا. یقین کریں زبان سے صرف شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ وہ بھی اتنے کنجوس ہوتے, وہ بھی نہیں کرتے, کہتے کیا تو احسان کیا, اس فرض بنتا ہے نا, ہوتا ہے نا اس سے. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے. اللہ قدردان ہے. اللہ کہتا ہے میں قدردانی کرتا ہوں آپ کی ہر کوشش, ہر آپ کی قربانی کی. تو
تو جب وہ قدردان ہے تو ہمیں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ 9واں خوش رہنے کا قاعدہ، اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ مشکل سے مشکل کام انجام دیں. ٹھیک ہے، اسے انجام دینے کی کوشش کریں. آرام طلب نہیں بننا، سہل نہیں بننا. پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہوا ہے میرے ساتھ وہ بہتر ہے، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. جو ہوا ہے اس میں کوئی مصلحت ہوگی، میرے رب کی حکمتیں ہوگی جہاں تک میری عقل نہیں پہنچ سکتی. پھر 11واں پوائنٹ ہے کہ مسلمان کے لیے تقدیر کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے، ہر فیصلہ. ٹھیک ہے، ایک مشہور واقعہ نا کہ ایک غریب بندہ بڑی مشکل سے کما کے پیسے لاتا تھا، دودھ لایا، بیٹی نے کیتلی میں گرم کیا، چینی شینی ڈالی، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ابالنے کے بعد تھوڑا سا ڈھکن ہٹا دیا، کسی کام لگ گئی، واپس آئی، ڈھکن برابر کیا، کیتلی لے کے چلی کہ باپ کو بھی دوں، بہن بھائیوں کو بھی دوں، تو ہاتھ سے کیتلی چھوٹ گئی. تو دل میں سوچنے لگے کہ میرے سارے دن کی دیہاڑی چلی گئی ضائع، اور دودھ گر گیا، بچوں کو کیا پلاؤں گا. اتنے میں ایک ادھر سے بھاگی بھاگی بلی آئی، وہ چاٹنے لگی اور وہیں وہ پھڑک کے مر گئی، اس میں کہیں چھپکلی گر گئی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح کئی دفعہ کے چھوٹے سے ہاتھ سے آپ کو لمبے سفر سے جانے سے روک دیتے ہیں. میں ایک بکس پڑھ رہی تھی اور اس میں نے پڑھا کہ ایک فیملی تھی، کسی باہر کے ملک کی تھی، اور وہ موو کرنا چاہ رہی تھی کسی اور ملک میں، کیونکہ یہاں ان کے حالات بڑے تنگ تھے، بہت ٹائٹ تھے. سو انہوں نے بڑی ہمت کر کے، اور بڑی ہی لمبی سٹوری ہے ان شارٹ، کہ وہ اپنی چھوٹا سا جو کاٹیج تھا وہ بھی بیچا، لوگوں سے، رشتہ داروں سے بھی قرضے لیے کہ وہاں جا کے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم آپ کو پیمنٹ دے دیں گے. اور بالکل جب ایک ایک چیز سامان گھر کا بیچ چکے اور سارے کام بھی تقریباً ہو گئے اور جہاز کے سارے ٹکٹ بھی آ گئے، تو سب سے مل بھی لیا، تو رات کو بچے کو بخار ہو گیا، تیز بخار ہو گیا. اب اتنے تیز بخار میں وہ صبح سفر نہیں کر سکتے تھے. صبح ڈاکٹر کے لے کے جلدی جلدی پہنچے کہ کوئی انجیکشن لگائیں تاکہ ہمارا سفر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ اس طرح کا کہہ لیں آپ کے جس میں وہ سفر نہیں کر سکتا تھا، مجھے یاد نہیں کہ کیا ڈائگنوز ہوا. اس کے لیے پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ علاج چلنا تھا. اب سب برا بھلا کہنے لگے، یہ منوس بچہ، اس نے یہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی، ہمارا سفر رک گیا، ہمارا، اور کچھ بھی نہیں ہاتھ میں تھا، مکان بھی بیچ چکے تھے. اب یہی سارا دن کر رہے ہیں، شام کو جب فلائٹ ہے رو رہے ہیں، نہیں جا سکتے تھے، فلائٹ چلی گئی، فلائٹ جا کے آدھے راستے میں کریش ہو گئی، اس جہاز کے سارے مسافر مر گئے. اور اس وقت پھر سارے کہنے لگے یہ بچہ بہت نصیبوں والا ہے، یہ کوئی لفظ بھی کہہ لے کہ اس کی وجہ سے آج ہم سارے بچ گئے، ورنہ اس جہاز میں ہم بھی تھے. تو کبھی سوچا آپ نے اس اینگل سے بھی کہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ غموں اور پریشانیوں کے اندر ہی سے اپنے لیے ڈھونڈا ہے بہت کچھ، کیونکہ نعمتوں اور خوشحالی میں تو انسان بھول ہی جاتا ہے نا. 12واں پوائنٹ ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کریں اور ان پر غور کریں. 13واں پوائنٹ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں. آپ اپنی اگر صحت ہی دیکھ لینا تو کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنے لوگ ICU میں ہیں، کتنے لوگوں کی ٹانگ کٹنی ہے آج، کتنوں کے پیر کٹنے ہیں شوگر کی وجہ سے، کتنوں کے ایکسیڈنٹ سے بازو کٹ چکی ہے، کتنوں کے دماغ کی چوٹ لگ چکی ہے، کتنوں کو ہوش نہیں آ رہا، کتنوں کے سر کے آج آپریشن ہے، کتنوں کی آنکھوں کا آپریشن ہے، کتنوں کی آنکھیں پھوٹ چکی ہیں. آپ سوچیں، آپ تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں اور پھر بھی اپسیٹ ہیں. 14 پوائنٹ، جو اگلا پوائنٹ ہے 14واں 14، ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہے انشاءاللہ، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. پھر 15واں مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے، خوشحالی میں بھی ضروری ہے، اس کی بھی بڑی دعائیں ہیں، لیکن مشکل وقت میں تو دعا ہی ہے. پھر 16واں پوائنٹ، مصائب اہل بصیرت کے لیے مرہم کا کام دیتے ہیں اور قلب کے لیے قوت ہوتی ہے.
پھر 17واں پوائنٹ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انا مع العسر یسرا۔ 18واں پوائنٹ ہے چھوٹے امور آپ پر حاوی نہ ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اوپر سوار کر کے رڑکتے رہو، لسی کی طرح اس کو لمبا کرتے رہتے ہیں۔ پھر 19واں پوائنٹ آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے ہر وقت توبہ استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کی صفت پیدا کریں۔ پھر 20واں پوائنٹ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کیا کریں، پلیز غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس پہ آپ کو باقاعدہ ایک ممبر کی بھی ریکویسٹ تھی کہ غصہ بہت آتا ہے، اس پہ ضرور لیکچر دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو لیکچر دوں گی۔ پھر 21واں پوائنٹ ہے سامان زندگی روٹی پانی اور سایہ ہے تو پھر کیا فکر ہے۔ 22واں پوائنٹ ہے آسمان میں آپ کے لیے روزی اور وہ جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر فکر کس چیز کی۔ 23واں پوائنٹ ہے جس حادثے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی پہلے سے نہ سوچا کریں۔ 24واں پوائنٹ مصیبت زدوں میں آپ کے لیے نمونہ ہے، یاد رکھیے گا خوش رہنے کے قاعدے ہیں۔ اور پھر 25واں اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مشکلوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر 26واں پوائنٹ مصیبت میں مسنون دعائیں کریں، بیکار نہ بیٹھیں۔ اور پھر 27واں پوائنٹ ہے سنجیدہ اور مفید کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، یوں ہی نہ بیٹھیں۔ میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ کتاب میں آپ سب کچھ بن سکتے ہیں اگر آپ ہڈ آرام نہ بنے تو میں خود ہی ہنس پڑی اس کے لیے، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ ہڈ آرامی، اب بیٹھے ہوئے فلاں کو کا پانی پلا، دیکھو اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے آرڈر دے رہی ہیں، اٹھے، خدا نہ خواستہ یا تو آپ بیمار ہو، کوئی مشکل ہو تب بات ہے کہ ادھر سے گزر رہی تھی، میں نے کہا مجھے بھی پانی پلاتی جاؤ، اٹھ جائیں بھائی، اٹھیں، چھوڑیں بستر کو، کرسیوں کو چھوڑیں، کچھ کریں، کتابیں پڑھ لیں۔ پھر 28واں ہے کہ افواہوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور نہ ان کی تصدیق کیا کریں نہ تردید کیا کریں، ایسے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر 29واں پوائنٹ ہے کہ کینہ اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گی، حریف اور دشمن کو نہیں، اس لیے چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کے حوالے، اپنے معاملات اللہ کے بھی سپورٹ کر دیا کریں۔ اور پھر 30واں پوائنٹ جو تکلیف بھی آپ کو پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ان سے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، جو اس پر راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو اس پر ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پلیز کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھی، ہر چیز، یہ نہیں کہ یہ بڑی تھی یا چھوٹی تھی، سب پہ صبر سے گزریں۔ سب سے کڑا امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر ان کے بعد جو افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو افضل ہوں۔ جس کا جیسا مذہبی حال ہوتا ہے ویسی ہی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جو دینی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اس کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ وہ خیر ہی پہ رہتا ہے، اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یا اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور اگر اسے آسانی ملے تو شکر کرتا ہے تو شکر بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جان لیجئے کہ سارے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے،
اور اگر سب مل کے بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ صالحین کی درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کچی کھیتی کی طرح ہوتا ہے جسے ہوائیں دائیں بائیں ہلاتی رہتی ہیں، مائل کرتی رہتی ہیں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ خوشبختی کے اسباب اور عناصر ضرور ذہن میں رکھیں گے، جیسے عمل صالح ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کریں گے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے، خوشگوار بنا دے، اور ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ نیک عمل کریں، دیکھیں آپ کے گھر میں سکون اور تسکینت اترے گی۔ دوسرا ہے نیک بیوی یا نیک شوہر، اس لیے دعا کثرت سے مانگیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے جوڑوں کو اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ چلتے پھرتے یہ پڑھا کریں۔ کشادہ گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما۔ نیک کمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک عملی قبول کرتا ہے۔ اپنے گھر میں اس پہ خاص دھیان رکھیں کہ حلال آئے۔ حرام آنے سے بھی بہت سی مشکلات آتی ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بے سکونیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 5، حسن اخلاق اور لوگوں سے محبت، اس کے بہت فائدے ہیں۔ انبیاء نے بھی یہ دعا مانگی، اور مجھے بابرکت بنا خواہ جہاں بھی میں رہوں۔ حسن اخلاق اور لوگوں سے محبت کرنے والا، بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس گھر پہ، اس انسان پہ، بڑی دعائیں ملتی ہیں اس کو۔ قرض سے بچیے اور خرچ میں فضول خرچی سے پرہیز کیجیے، یہ بھی آپ کو پرسکون رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ اسراف کیا نہ تنگ دلی سے کام لیا، میانہ روی اختیار کیجیے۔ قرآن کی آیت ہے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھیے اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول دیجیے، یعنی نہ اتنا اسراف کہ کل خود ہینڈ ٹو موت ہو کے بیٹھ جائیں، اور نہ اتنی کنجوسی کہ آپ بخیل میں لکھے جائیں۔ خوش نصیبی کے عناصر ہیں شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم۔ خوش نصیبی کے عناصر کے بارے میں کہا گیا شکر، ذکر اور صبر یہی نعمتوں کا سبب ہے، انہی میں ثواب ملے گا۔ یہ پکڑ لیں اس چیز کو۔ اگر خوش نصیبی کے بارے میں علماء کا علم، حکیموں کی حکمت اور شعراء کے قصیدے جمع کر دیے جائیں تب بھی خوش نصیبی اسی وقت حاصل ہوگی جب ان چیزوں کو پختہ ارادے کے ساتھ محسوس اور اختیار کریں، انہیں حاصل کریں، ان کی تلاش کریں اور ان کے خلاف عوامل کے ازالے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ اس لیے شکر، ذکر اور صبر، انشاءاللہ اس پہ آپ کو علیحدہ سے پورے لیکچر دوں گی، ابھی صرف ان چیزوں کو نوٹ کر لیں کہ الحمدللہ اللہ کل حال، اور ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر، تسبیحات، صبح شام کی دعائیں، ویسی بھی روزمرہ کی اذکار، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، کھانے پینے، دودھ پینے کے، پانی پینے کے، واش روم جانے کے، آنے کے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر پہ مشغول رہے، اور آپ کا جسم صبر۔ نہیں کچھ ملا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رازوں کو چھپائے اور اپنے رب سے رازداری کرے اور اپنے معاملات درست رکھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی سے 10 دینار کے بدلے ایک راز چھپانے کا معاملہ کیا گیا، لیکن وہ راز اسے ہضم نہیں ہوا، چنانچہ دینار والے کے پاس گیا اور اس کے دینار واپس کر دیے کہ وہ راز افشا کر دے گا۔ وجہ یہ کہ راز چھپانے کے لیے ثبات، صبر اور عزمیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہمارے اندر ہے نہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ان کے والد نے کیا کہا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد ان کے بھائی ان سے کینہ اور حسد کریں گے. وہ پہلے ہی بہت کرتے تھے اور ان کو مار ڈالیں گے. سو لوگوں سے اپنی راز کی بات کہہ دینا، اپنا بھید انہیں دے دینا، یہ کمزوری کی علامت ہے. بڑا برا پھنستا ہے انسان. پھر یہی بھی انہیں کہہ دیتا ہے اچھا کسی کو بتانا مت، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کے اپنا دکھڑا رویا ہے. اور وہ گھوم کے بعد جب آتی ہے تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ انسانوں کا پرانا اور گہرا مرض ہے. نفس سے راز پر صبر نہیں ہوتا. وہ دوسروں سے خبریں نقل کرتا ہے اور پھر بھید بتایا کرتا ہے. خوش بختی کے موضوع سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ جو اپنا راز افشا کرتا ہے وہ زیادہ تر ندامت اٹھاتا ہے اور رنج و غم کرتا ہے. یہ بھی کر کے دیکھیں، بہت اچھا لگتا ہے. دکھ بھی چھپے ہوئے ہیں، سکھ بھی چھپے ہوئے ہیں، آسانیاں بھی چھپی ہوئی ہیں. شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے نا. لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کے تھوڑی بتانا ہے الحمدللہ میرے پاس اتنی دولت ہے، الحمدللہ میرے پاس اتنے ہی تولے سونا ہے، الحمدللہ میرے پاس اتنی گاڑی ہے. یہ نہیں ہے شکر. زندگی گزارنے کا پروکار سٹائل، اسے کہتے ہیں صبر اور شکر. نہ حاصل کر کے اوور ہو جائے اور نہ رہے تو تھوڑ دلے ہو جائے. ہر حال میں لگے مطمئن، ٹھہراؤ، پرسکون. قرآن مجید میں بھی اصحاب کہف کے قصے میں آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے چاہیے کہ لطف سے کام لے اور کوئی تمہیں محسوس نہ کرے. یعنی جاؤ اتنی خاموشی سے کھانا لے کے آؤ کہ آپ کو پتہ بھی نہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے آپ کون ہو. رازداری کی اصل یہی ہے کہ لطیف ہیلے سے کام لیا جائے. عربی کہتا ہے میں ایسا راز چھپا رہا ہوں جس میں گردن ماری جا سکتی ہے. تو پیٹ کے ہلکے نہ بنے، چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ کریں. یہ بھی آپ کو خوش نہیں رکھتی. سو خوش رہنے میں یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور جسم بھی ایسا ہو جو صبر کرنے والا ہو اور ذکر کرنے والی زبان ہو. اور میری دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور صبر کرنے میں. اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے خوش رہیے، خوشی محسوس کیجیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، خود بھی خوش رہیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی تعلیم رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.